अच्छा حضرت، دیکھا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے 10 محرم الحرام، یہ تو سبھی کو معلوم ہے، مگر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کا ہمیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہ ولادت کا پتہ ہے کہ کس دن ان کی آپ کی ولادت ہوئی، اور نہ ان کی شہادت کے دن کا ہمیں معلوم ہے۔ تو اس بارے سے آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی، کچھ معلومات حاصل کرنی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جی بہت اچھا سوال کیا یوسف بھائی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ ہے جس کو ہم رافضی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رافضیوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر یہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ جی۔ اور چونکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا آپس میں اتنا گہرا تعلق باہمی محبت و الفت اور اخوت کا ہے جی کہ یہ ایک ہستی پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو دوسری ہستیاں ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ مثلا اگر یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار بھی نہیں بچتے، جی، اور اگر کوئی خارجی صحابہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے تو یا اہل بیت اطہار پہ اعتراض کرتا ہے تو پھر صحابہ کرام نہیں بچتے۔ یعنی دونوں آپس میں اس طرح ہے کہ جس کو قرآن پاک نے فرمایا جی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حضور کے جو ساتھی ہیں یہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین پاک کی شہادت جو ہے آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں بچے کو پتہ ہوتی ہے، جی لیکن امام حسن پاک کی شہادت چونکہ اس طرح رافضی بھی نہیں مناتے تو جی ہمارے اہل سنت بھی ایک دیکھا دیکھی وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے، جی، وہ بھی نہیں مناتے جو مانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، محب ہیں۔ تو اب حالانکہ حقیقی محب تو اہل سنت و جماعت یا الحمدللہ، رسول اللہ والے ہیں، بے شک، جو بے شک، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، لیکن جی ان کے پیچھے پیچھے لاشعوری طور پر کاپی کرتے کرتے ہم بھی 10 محرم کو اپنی محبتوں کا محور اہل بیت اطہار کو بناتے ہیں، جی لیکن امام حسن پاک جو ان کے برادر اکبر ہیں، جی جی مطلب کوئی دور پار کا رشتہ تو نہیں ہے، جی جی لیکن وہاں پر ہمیں آپ پتہ کر لیں مجمع میں کسی کو کہ بتائیں امام حسن پاک کی شہادت تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی، جی، تو پھر ولادت کا کیا پتہ ہونا۔ ایسے ہی۔ تو اس لیے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت جو کہ نام نہاد ماننے والے ہیں، ڈرامہ بازی کرنے والے روافض ہیں، ان کو امام حسن پاک سے چڑ ہے، لیکن چونکہ اس چڑ کا اور اس جو ان کے دلوں میں جو عداوت ہے اس کا وہ اظہار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے تو اسی نعرے کو اپنی حقانیت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم سے بڑا تو اہل بیت ہی نہیں ہے۔ تو وہ اب چڑ کس لیے ان کو؟ چڑ یہ تو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، ان کو چڑ کس لیے حضور؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہ اس کو صراحتاً اس کا اظہار کریں، جس طرح صحابہ کرام کو جو ہے اس سے برات کا ان کا اظہار ہوتا ہے، جی تو لوگ تو جوتے ماریں گے کہ تم تو اہل بیت کے بھی نہیں، اور حقیقت میں یہ اہل بیت کے نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، ایسے ہی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے بڑوں کی کتابیں بلکہ بڑوں کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون اٹھا لیں اور مختلف قسم کی کتابیں اٹھا لیں، اس کے اندر 14 صدیوں پہلے امام حسن پاک نے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائی اور ان کو 64 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ ان کے ہینڈ اوور کر دی، سبحان اللہ۔ تو اس وقت بھی یہی رافضی جو تھے انہوں نے امام حسن مجتبی کی مخالفت بھی کی، ان پر تشدد بھی کیا، ان کے خیمے کا سامان بھی لوٹا، ان کا مسلح بھی کھینچا، اور یہ ساری کتابیں انہی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم اپنی کتابوں کی بات نہیں کریں کیونکہ وہ تو ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت بھی راضی نہیں ہوئے تھے، اور بلکہ اس وقت بھی انہوں نے امام حسن پاک کو جو خطاب دیا تھا وہ آپ سن کر کانپ جائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے منہ میں خاک، یعنی ہمیں بتانا ہماری مجبوری ورنہ ہم اپنے منہ سے یہ ادا نہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا یا مضل المؤمنین، امام حسن پاک نے جب صلح کی تو انہوں نے کہا کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، معاذ اللہ، کہ یعنی آپ نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر کے مومنوں کو ذلیل کر دیا، اور اس سے بھی بڑا جملہ کہا
کہ آپ کا باپ علی بھی معاویہ سے سلو کر کے کافر ہوا تھا اور آپ بھی معاویہ سے سلو کر کے کافر ہوئے. تو اس انداز کی جو نفرت ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور پھر اس سے یہ انکار بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ اور اہل سنت امام حسن پاک کی یعنی اور پھر یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ امام حسین پاک کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی جان قربان کر کے دین اسلام کو بچایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام حسین پاک اگر سرنڈر کر دیتے اور یزید کی مراد اور جو بھی اس کی آسائشات وغیرہ تھی اس کو قبول کر لیتے تو لوگوں کے لیے ایک حجت بن جاتا کہ دیکھیں جی نواسے رسول جب اس کے ساتھ ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، یزید جو ہے اس کی سند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نواسے رسول ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ نے گردن کٹوا دی لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور یقیناً یہ پھر سبق مل گیا آنے والی نسلوں کو کہ حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں امام حسن پاک نے بھی اپنی جو ہے امام حسین پاک سے کم قربانی نہیں دی دین کو بچانے کے لیے. اس قربانی کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ ایسے ہی آپ نے اس امت کو جوڑنے کی کوشش کی. مجھے بتائیں امام حسین پاک نے تو بیعت نہیں نہ فرمائی جی. امام حسن پاک تو خلیفہ راشد تھے جی اور 64 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. بے شک. آپ مجھے بتائیں آج کوئی اپنی کرسی چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑ. کوئی چھوٹا سا کونسلر بھی ہو تو وہ اپنی کرسی نہیں چھوڑتا. لیکن آپ نے صرف اتنا بڑا دل آپ نے اس کا ظاہر فرمایا کہ آپ نے وہ 64 لاکھ مربع میل کی صدر جناب امیر معاویہ کو دے دی اور اس پر پوری امت مسلمہ متفق ہوگی اور پھر 20 سال بغیر کسی اختلاف کے جناب امیر معاویہ نے حکومت فرمائی جی. اور پھر دوسری طرح آپ نے یہ بھی اس بتا دیا کہ جناب امیر معاویہ کی اختلاف کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے. جی بے شک. کہ ان کے بابا جان مولا علی پاک کے ساتھ اختلاف تھا لیکن وہ اجتہادی اختلاف تھا. اس میں مولا علی کی رائے زیادہ درست تھی. ان کے لیے 2 اجر ہیں. جناب امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں، ان کی اگرچہ خطائے اجتہادی ہوئی لیکن ثواب ان کے لیے بھی ایک ہے اور لہٰذا کسی بھی ہستی پر طعن نہیں کیا جا سکتا. نہ کوئی خارجی کر سکتا ہے نہ کوئی رافضی کر سکتا ہے. تو امام حسن پاک نے تو بیک وقت بہت ساری چیزوں کو جو ہے آپ لے کر چلے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام امام حسن پاک ننھے منھے ہیں. آپ تشریف لائے تو حضور نے اپنے ممبر اقدس پہ آپ کو بٹھا دیا سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے، ذرا غور کیجئے گا الفاظ پہ، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا. سبحان اللہ. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ صلح اللہ نے کرائی جی اور ذریعہ امام حسن پاک بنے اور ابھی ہونا تھا اور حضور نے پہلے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ننھے منھے سے ہیں. جی جی. تو بھائی جس صلح کی خبر حضور نے عطا فرمائی امام حسن پاک نے ایک ہی وقت میں حضور کی اس نصیحت اور وصیت کو بھی پورا کیا. سبحان اللہ. آپ نے اقتدار دے کر بتایا کہ میں نواسے رسول ہوں، ہمارے نزدیک اقتدار کوئی چیز نہیں ہے بے شک، اور ہم امت کو جوڑنے کے حق میں ہیں اور دین کو اس طریقے سے عافیت کے ساتھ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں. اور پھر 10 سال امام حسن پاک جی حیات رہے ہیں اور سالان، اور پھر صرف جناب امام حسن پاک نہیں، امام حسین پاک نے بھی بیعت بھی فرمائی. اور یہ ثبوت ان کی کتابوں میں رافضیوں کی واضح طور پہ مجھے علی ارشاد میں شیخ مفید ہے صفحہ 278 میں وہ خود کہتا ہے وَلَمَّا اسْتَقَرَّ الصُّلْحُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْمُعَاوِيَةِ، کہ جب جو ہے امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح قرار پائی، پھر منتہل اعمال میں شیخ عباس قمی جو ہے پہلی جلد 318 صفحے پہ بیان کر رہا ہے. جلال العیون ملا باقر مجلسی 447 صفحے پہ شیخ کشی معتبر سند کے ساتھ امام باقر اس نے روایت کی اور روایت سفیان بن لیلہ کی روایت ہے. ابو یعقوب کلینی نے سند معتبر کے ساتھ امام باقر سے ہی روایت کی کہ امام حسن مجتبی نے جو صلح کی ہے وہ دنیا اور مافیہا سے اس امت کے حق میں بہتر ہے. اور اس کے بعد مناقب آل ابی طالب ابن شاہر آشوب جز راوی صفحہ 955 کے اندر اس کا ذکر، رجال کشی کے اندر اس کا ذکر، الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر کا جو ہے اس نے ذکر کیا، حافظ ابن کثیر یعنی سنت کی کتاب البدایہ والنہایہ اس میں، امام ذاتی سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، یعنی یہ اہل سنت کی اور رافضیوں کی کتابوں میں دونوں جگہ موجود ہے. اب رافضیوں کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ امام حسن پاک کو ہائی لائٹ کرتے ہیں
تو پھر آٹومیٹکلی جناب امیر معاویہ کو کلین چٹ مل جاتی ہے، کیونکہ آج 15ویں صدی میں جو لوگ امام جناب امیر معاویہ کی شان کے خلاف بک کرتے ہیں، تو یہ شہزادے اس بک اور جناب امیر معاویہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر جناب امیر معاویہ میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے پہلے اسے انگلی حسنین کریمین میں اٹھانی پڑے گی، کہ اگر جناب امیر معاویہ معاذ اللہ اتنے ہی برے تھے جتنا کہ یہ 2 ٹانگوں والا جانور کہہ رہا ہے، تو پھر حسنین کریمین جو شہزادے ہیں ان کو نہیں پتا تھا، جی، یعنی جو بات 15ویں صدی کے اس لونڈے کو پتا ہے وہ ان شہزادوں کو نہیں تھی پتا، وہ تو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ان کا اختلاف کیا اور وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے تو سلو کر کے بتا دیا کہ یہ اختلاف اجتہادی ہے، کہ معاذ اللہ کوئی اختلاف کفر اور ایمان کا نہیں ہے، اور ہم نے تو ہر صحابی رسول کو اپنے سر کا تاج رکھنا ہے، ورنہ مجھے بتائیں اگر جناب امیر معاویہ کی حکومت درست نہیں تھی، وہ خود درست نہیں تھے، تو پھر یہ بات حسنین کریمین پہ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ہستی کو ساری حکومت کیوں دی جو کہ جس کے وہ اہل نہیں تھے، اور پھر سالانہ ہدایہ انہوں نے شرف قبولیت بخشے امام حسن باغ نے، لاکھوں لاکھ دینار و درہم جناب امیر معاویہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے انہوں نے قبول کی، ورنہ مجھے بتائیں ظالم حکمران سے ہدایہ اگر کوئی طلب کرے اس کو قبول کرے تو پھر وہ کیا اس کے لیے درست ہوگا، جائز ہوگا؟ تو لہٰذا یہ اللہ نے ایسا اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں اکٹھے رکھا ہے کہ ایک پہ اعتراض دوسرے پہ ہوتا ہے اور دوسرے پہ اعتراض پہلے پہ ہوتا ہے، تو اب اس لیے اب وہ منہ سے تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ امام حسن پاک جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے تھے، تو اور اسی طریقے سے ان کی شان میں کوئی تبرہ بازی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اب کڑوا گھونٹ تو پینا ہے، لہٰذا انہوں نے 10 محرم کو تو دن منایا، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک تو 5 ربیع الاول ان کی شہادت کا دن ہے امام حسن پاک کا، اور یہ غالباً 28 صفر کو مناتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت جیسے گھر میں ہوتا ہے تو وہ کرا کے وہ کوئی اتنا خاص مطلب جیسے دکھا دیں کہ جی دیکھو جی ہم نے یہ بھی بنایا ہے، مطلب مردے کے منہ پہ دیسی گھی لگا دے کہ بیچارہ دیسی گھی کھاندے مریا سیگا، تو وہ والا حال ہے، وگرنہ حقیقت میں دل نہیں کرتا، اور آپ ان کی مجلسوں میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسین پاک کا ذکر آپ سنیں گے، امام حسن پاک کا ذکر نہیں سنیں گے، نہیں ہوتا ایسے ہی، آپ دیکھ لیں کبھی آپ نوٹ کر لیں ان کے ذاکروں کی محفلوں کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا، اللہ پاک بچائے، تو یہ ہے جی اصل مسئلہ، اور ہم اہل سنت کا الحمدللہ اس حوالے سے ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائیوں کو دیکھنا ہے، جب ہمارے سائیوں نے یہ سلو کر دی تو مور لگ گئی کہ جناب امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے، بے شک، اور ان میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، جب شہزادوں کو نہیں ہے تو پھر غلاموں کو کیسے ہو سکتا ہے، اور غلام وہی ہے جو اپنے سرداروں کے پیچھے چلے، یہ نہیں کہ سردار اگر اس کی مرضی کے خلاف چلے تو پھر وہ غلام اپنا راستہ بدلے، وہ غلام جو تو بچوڑا ہو سکتا ہے،